الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ شوال المکرم کا ایک بہت ہی خاص اور آسان سا عمل۔ میرے جن بہن بھائیوں نے رمضان المبارک میں بہت سی عبادات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کی ذات کے سامنے بہت سی حاجات پیش کیں، اب ان میں سے بہت سی ایسی حاجات اور ایسی خواہشات ہیں جن کی تکمیل نہ ہو سکی، تو اب ماہ شوال المکرم میں آپ یہ عمل کیجئے۔ چلتے پھرتے بس آسان سا یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، جو بہن جو بھائی کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک ان کی ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، ان کی تمام حاجتوں تمام خواہشوں کو پورا کر دیتا ہے کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ تو اگر ماہ رمضان المبارک میں آپ نے بہت سی عبادتیں کی، آپ نے بہت سے ثواب کمائے، اسی طرح سے ہر وقت ہر مہینے ہر دن، جو کہ ہر دن ہی نیک ہوتا ہے، ہر مہینہ ہی اچھا ہوتا ہے، لہٰذا ثواب میں ہرگز کمی نہیں آتی، تو جب بھی کوئی موقع ملے تو ضرور اجر و ثواب کمایا کریں، ضرور نیکیاں کمایا کریں کہ ام المومنین مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کو اپنی محفل میں موجود نہ پایا تو صحابہ اکرام نے ان کے بارے میں پوچھا، عرض کیا گیا ان کو سخت بخار ہے، اس سبب سے صحابہ اکرام ان کی جوانی میں ہی انتقال کر جانے کا گمان کرتے تھے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، چلو ہم اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ چنانچہ غمزدوں کے غم دور کرنے والے خوش اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے رو نہیں، کیونکہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ بخار میری امت کے لیے جہنم سے حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو سبحان اللہ، ان جسمانی بیمار مگر بخت بیدار صحابی رسول کے مبارک قدموں پر دنیا کی ساری تندرستیاں قربان ہوں، جن کی عیادت کے لیے طبیبوں کے طبیب اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو اپنی امت کے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا کا بیان کیے گئے واقعے میں اپنے صحابی کی غیر موجودگی پر خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے کا انداز مبارک 100 کروڑ مرحبا۔ کاش ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر گیری کرنے، خیر خیریت پوچھنے کی عادت بنائیں، تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر 75,000 یعنی 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اس کے ہر قدم اٹھانے پر ان کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ
وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، نماز پڑھتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ نیکی بھی ضرور کیا کریں کہ کسی مریض کی عیادت کو ضرور جایا کریں، کہ جو کوئی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قدر نواز دیتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور اگر آپ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں تو یہ عمل کیجئے انشاءاللہ العزیز۔ جیسے رمضان میں بہت کچھ پایا، ویسے ماہ شوال المکرم میں بھی بہت کچھ آپ پا لیں گے۔ آپ نے چلتے پھرتے بس یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھتے رہنا ہے، پھر اللہ سے جو مانگیں گے 1 سیکنڈ کے اندر اندر مل جائے گا۔ عمل ضرور کریں اور ایک دفعہ آزمائیں ضرور کہ کیسے اس عمل سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماہ شوال المکرم پورا ماہ شوال کا مہینہ آپ نے چلتے پھرتے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کون سا ہے؟ سب سے پہلے جب صبح کا وقت ہو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کی تعداد آپ نے وہی 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ یعنی طاق آداد میں آپ پڑھ لیں، جتنی مرتبہ آپ کو آسانی لگے تو آپ طاق آداد میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تسبیح کو اپنی ہاتھ میں رکھ لینا ہے۔ آج کل کاؤنٹنگ والی تسبیح ہے تو کاؤنٹنگ والی تسبیح کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے۔ تو اب عمل کو شروع کر لیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام بہت آسان سے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا وہابو یا باسطو، یا وہابو یا باسطو، ان 2 ناموں کو آپ نے ملا کر لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ اور ان کی تعداد کیا ہوگی، صرف 500 کی تعداد میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیجئے، مغرب کے وقت مانگ لیجئے، عصر کے وقت مانگ لیجئے، جب کبھی آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر لے گا۔ بہت آسان سا عمل ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرا یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی کریں اور آگے بھی شیئر کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے فوری طور پر ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔